یہ جو نظام ہمارے خلاف چلا ہوا ہے نا کہ یہ بڑے انتہا پسند ہیں اور یہ بڑے جناب وہ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں. کبھی کس روپ میں اجلاس ہوتے ہیں, کبھی کس روپ میں اجلاس ہوتے ہیں. کہاں وہ اقبال کلندر لاہوری تھے, میں ایک گل کر رہا ہوں تاکہ بعد تمہیں سمجھ بھی آوے. اقبال کہتا ہے کہ پسرا گفت پیرے خر کا بازے ترائی نکتہ باید حرز جاں کر بنمرودان این دور آشنائی باش ز فیض شام براہیمی تواں کرد. اقبال کہنے لگا کہ ایک زمانہ ساز پیر اپنے پتر نو کہنے لگا پترا اے گل تو پلے باندھ کے رکھنی. اقبال کہنے لگا کہ ایک زمانہ ساز پیر نے اپنے پتر نو گل کی تھی, انہیں کہا ترائی نکتہ باید حرز جاں کر. کہندا پترا اے گل پلے بن کے رکھنی, اے نہیں بولنی میری گل. انہیں کہا کی؟ انہیں کہا کہ بنمرودان این دور آشنائی باش. کہنے لگا اس دور دے جڑے نمرود ہیں نا انہوں نے یاری لا کے رکھنی. جیڑی حکومت آوے جس دور دا نمرود جڑا آوے وہ یاری لا کے رکھنی. لیکن لوگوں تے کہنا ہے انہوں نے ملے ہوئے ہیں زی فیض شاہ براہیمی تواں کرد. انہیں کیا نمرودہ نہ یاری بھی لے رہی تے انہاں کولوں فیض لے کے نمروداں کولوں پھر براہیمی دا ڈونگ بھی رچانا کہ جی اسی تو بت پرست توڑن والے ہیں جی, اسی تو ناموس رسالت. ہاں جی ہاں کیوں جی اقبال کیسی بات کر گیا. کہندا انہاں نہ یاری بھی لانی تے نال کہنا جی اسی بھی ناموس رسالت. ساڑھے حضرت صاحب ناموس رسالت تے بڑی قربانی دیتی. تے میں کہا فیض آباد والے کتنے سن؟ توجہ ہوئی. تے جدوں فیض آباد گولیاں چل رہی سن آپ اس ویلے کتنے سن؟ جدوں لوگ شہید ہو رہے سن اس ویلے کتنے سن؟ تے جدوں ممتاز قادری تختہ دار دی طرف جا رہے سی اس ویلے کتنے سن؟ تے جدوں ممتاز شہید ہو گیا جی تے کیڑیاں کیڑیاں خبراں اخبار چاندیاں تے ٹی وی تے او میں ممبر تے بیٹھ کے گلاں نہیں کردا, ہر گل دی خبر چل جاندی. تے ممتاز قادری دے جناب کروڑاں بندیاں دے جنازے دی خبر کیوں نہ چلی؟ ہاں جی اے اس طرح گل نہیں ہونی. ہاں اتھے نہیں گل اے چلدی. ہاں جی اتھے گل نہیں چلدی, اتھے گل بڑی ہو رہے. ہاں جی اے بالکل انج نہیں ہونا. اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا, ہاں وہ مرد خدا کیسا جی جڑا پھانسی دے پھندے دی طرف انجن جا رہے سے. ہاں جی وہ حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا, وہ جڑا پھانسی دے پھندے دی تے کھڑ کے بھی کہندا لبیک یا رسول اللہ. اوے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا, حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا. کیوں جی اس پہ میں اور مزید گل نہیں کرنا چاہتا, بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ساری گلاں دی. ایک ہی بات ہوئی جدوں حضور دی گل آ گئی, حضور یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ اپنے منہوں کے ذریعے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. دین کے خلاف سارے تسی اکٹھے ہو جاندے ہو. کدی تہاڈے منہ وچوں ایک گل دین دی نہیں نکلی, کدی تسی اے نہیں کیا کہ یار پاکستان اللہ دا بڑا وڈا ہے جناب, احسان ہے ساڈے اوتے, ساڈے لکھاں قربانیاں ہوئیاں, جو لکھاں قربانیاں نہ دیندے لوگ تے پھر تانوں اسمبلی دیاں سیٹاں لبنیاں سن, پھر تانوں یہ وزارتاں لبنیاں سن. مڑ کے تسی پھر پاکستان حضرت فاروق اعظم, جدوں میں وہ گل کئی باری بیان کیتی لیکن تہاڈے یاد دہانی واسطے پھر سنو, جدوں بیت المقدس دی فتح واسطے گئے تے اگے چھوٹی جی نہر آ گئی تے حضرت عمر اتر پے تے آپ نے وہ موزے اتارے تے فجعل علی عاتقہ, آپ نے دوویں اپنے کندھیاں تے رکھ دیتے. فقال له ابو عبیدہ یا امیر المومنین تفعلوا هذا ما يسرنی ان آل الشام استشرفوک. فرمایا امیر المومنین آپ یہ کام کر رہے ہیں, مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی. موزے یہاں رکھے جاتے ہیں, پورے اہل شام یہودی دیکھ رہے ہیں, وہ تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ ان کا امیر المومنین کیسا ہے, اس کا رنگ ڈھنگ کیا ہے, اس کے ادب آداب کیا ہے, اس کا چلنا کیسا ہے, اس کا لباس کیسا ہے. آپ یہ کیا کر رہے ہیں, مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی. ابو عبیدہ بن جراح نے یہ بات کر دی. فقال اللہ, حضرت عمر لمبی سانس کھینچی, فرمایا لو یقول ذا غیروں کا ابا عبیدہ جعلتہ نکالا للامت انا کنا اذل قوم فعزنا اللہ بالاسلام فما نطلب العزہ بغیر ما عزنا به اذلنا اللہ. ترجمان نبی ہم زبان نبی. تو ہم اسلام کا جو نام لیتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہو, یہ انتہا پسند ہے.
ان کے اندر اسلام بڑے تحمل کا درس دیتا ہے. اور میں آقا تحمل کا درس تب دیتا ہے کہ حضرت عمر کا پاؤں چلتے ہوئے گلی کے اندر کسی کے پاؤں پر آ جائے تو اس وقت بندہ وہ کہے کہ تو نظر نہیں آندا تو حضرت عمر معذرت کرن یار مینوں پتہ نہیں چلیا. لیکن گل جدو دین دی آ جائے, گل جدو ناموس رسالت دی آ جائے تو پھر تے حضرت عمر اتنی دیر بھی نہ کیتی جنہیں حضور دا فیصلہ نہ منیا, صرف اندر تلوار دے لانے دی دیر کیتی, آ کے آپ دا سر تن نال جدا کیتا تے آپ نے فرمایا ہاکذا عقدی بما لم یرضى بقضاء اللہ ورسولی, فرمایا جو اللہ رسول کے فیصلے پر راضی نہیں اس کا یہی فیصلہ ہے جو عمر نے کر دیا ہے. ساتھ بیٹھ کر پھر سارے کیوں جی انہوں نے بیٹھ کے پریس اسلام بڑے تحمل کا درس دیتا ہے, بردباری کا درس دیتا ہے. میں آخا سی پڑھے ہوئے جڑا تحمل بردباری درس کیوں جی. حضور دراز گوش ہوتے تشریف لے آ رہے کیوں جی, اور وہ پیروں میں خاک اٹھی. عبداللہ ابن ابی اپنا منہ ڈھانپیا تے آپ نے فرمایا اے اے کیا کیتا ہے تم. انہوں نے جناب اتنی دیر جناب گل گرمو گرم ہو گئی ہوتے پھر کھڑیاں کھڑیاں اس گدے مبارک نے حضور دے دراز گوش نے پیشاب کر دیتا. وہ کہنے لگا الیکا انی آزانی نتن و حمارے کا, حضور انہوں دور لے جاؤ یہ پیشاب نہ سانو بڑی تعفن پھیلیا. تے صحابی تحمل کی بات ہے, اس نے پیشاب کے بارے میں بات کی کیوں جی, لیکن فرمایا تجھے پتہ نہیں یہ پیشاب کس جانور کا ہے. تحمل بھی کیا تو بردباری بھی گئی. اور مدینے کے رہنے والا باشندہ اور حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا عربی دان فرمایا حضور کا جو دراز گوش ہے اس سے تو نفرت کرتا ہے. واللہ لحمار رسول اللہ اطیب ریحم من کا, فرمایا رسول اللہ کا مبارک جو ہے دراز گوش ہے وہ تجھ سے زیادہ پاکیزہ ہے. عشق اپنے فیصلے, اقبال کہندا دی سراپا سوختن اندر طلب انتہاش عشق و آغازش ادب. اقبال کہندا دین تو نام ہی حضور کی یاد میں جلنے کا ہے, اس کی ابتدا ادب ہے اور انتہا عشق ہے. کہ آج بھی صدیق اکبر حضور کے پاؤں میں لیٹے ہوئے عشق ہے. اس کی زور عشق از باد و آب و خاک نیست. اقبال کہندا عشق دا جڑا زور ہوندا ہے نا وہ بڑے سارا بندہ جڑا نہ ہوئے اتنے سارے ڈولے ہون تے روزانہ جناب ہریسا کھاندا ہوئے تے 5 کلو دودھ شامی تے 5 کلو سویرے تے ڈنڈ بیٹھتا تے نال بادام تے پھر مسٹر لاہور بن جائے. اقبال کہندا اے مسٹر لاہور کے لیے بادام ضروری, ہاں اس کے لیے گوشت ضروری. میں کہا پھر اقبال عشق کے لیے کیا ہوتا ہے, کہتا ہوں زور عشق از باد و آب و خاک نیست قوت از سختی اعصاب نیست. اقبال کہنا اتھے ڈورے نہیں ویکھے جاندے, اتھے بدن نہیں ویکھا جاندا, اتھے تے عبداللہ بن مسعود دیاں ٹنگا باریک بھی ہون تے صحابہ نو حضور فرمان یہ ٹانگیں اوت پہاڑ سے بڑھ کر وزنی ہیں. ہاں جی توجہ, ہاں عشق دا زور کچھ اور ہی ہوندا. عشق سلطان است و برہان مبین, عشق را ہر دو عالم زیر نگی, لا زمانو دوش و فردا یزو, لا مکانو زیر و بالا یزو. یہ کیا بات ہے تم جو اٹھتا ہے لبیک کے خلاف باتیں کر